ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز منیر اکرم صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ نگار انور اقبال صاحب. منیر اکرم صاحب، یہ ہے نا کہ چلتے چلتے مطلب یہ بھی شامل کر لو وہ بھی شامل کر لو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ بہت سارے مسلمان ممالک آلریڈی ایبراہم اکارڈز کا حصہ ہیں، اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ لائک دا لارجر کینوس کہ تمام مسلمان ملکوں کو شامل ہونا چاہیے. اس پہ ذرا پلیز کامنٹ کیجیے گا کہ وائی، آئی مین واٹ ریلیشن ہیز ایبراہم اکارڈز ود دا ڈیل بٹوین ایران اینڈ امریکہ. ایک بات یہ، اور دوسرا پاکستان نے اپنا موقف ضرور دے دیا ہے، لیکن کیا کسی موقع پر پاکستان پر بھی پریشر آ سکتا ہے؟ دیکھیں نادی، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ ذکر آیا کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا ہے، سمجھوتا ہو گیا ہے، وہ اناؤنس ہونے والا ہے، تو ٹرمپ صاحب کے خلاف بہت سارے ہارڈ لائنرز جو ہیں اور جو اسرائیل کے دوست ہیں امریکہ میں، انہوں نے حملہ شروع کیا، اور جس میں یہ جو سینیٹر ہیں ایلسن، یہ کیا نام ہے، گراہم جی، انہوں نے بھی بالکل حملہ شروع کیا کہ یہ اس معاہدے میں امریکہ کی ہار گیا، کنسیشن دے دی ایران کو، فلانا فلانا. تو وہ پریشر کی وجہ سے امریکہ کو یہ دکھانا پڑا کہ جی ہم اسرائیل کی طرف بھی ہماری سوچ ہے، ہم ان کے انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنے نظر میں. اور یہ میرے خیال میں یہ آئیڈیا کس نے ٹرمپ صاحب کو کہہ دیا، اور انہوں نے اس کو جاری کیا کہ جی ہاں ایبراہم اکارڈز جو بھی اس معاہدے میں آئے گا اس کو ایبراہم اکارڈز کو ماننا پڑے گا. پر آبویسلی یہ بالکل یعنی کہ irrelevant ہے at this time، کیونکہ جو معاہدہ ہوگا وہ تو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوگا. اس میں جو خلیج کے ممالک ہیں ان کی اگریمنٹ جو بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بعد میں ہوگی، کہ خطے کی سیکیورٹی کے بارے میں اگر کچھ معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں ان کی وہ شامل ہوں گے. اس معاہدے میں، اس میمورینڈم میں تو وہ شامل نہیں ہوں گے نا فارملی. تو ان سے یہ کہنا کہ جی آپ ایبراہم اکارڈ مان لیں، نہیں تو پھر یہ سائن آپ نہیں کر سکتے، تو یہ میرے خیال میں irrelevant بات کی ہے، اپنے اندرونی اپنی آڈینس کو دکھانے کے لیے بات کی ہے. ان کی جو خواہش ہے وہ ضرور خواہش ہے کہ سعودی عرب تسلیم کر لے اسرائیل کو، پاکستان بھی تسلیم کر لے اسرائیل کو. اس کے اوپر تو بہت عرصے سے ان کے اوپر بھی پریشر ہے، ہمارے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے کہ وقتاً وقت. تو یہ تو جاری رہے گا. پر میرے خیال میں یہ جو ڈیمانڈ ہے، دس از ناٹ مٹیریل ٹو دی یو ایس ایران میمورینڈم. اوکے، بٹ جو پریشر ہے جو آتا رہتا ہے منیر اکرم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایک بہت ہی سیریس پریشر آ سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہماری ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہماری قربت جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر یو نو ہاؤ اسکیپٹیکل ایوری بڈی از اباؤٹ اٹ، کہ پھر مانگیں بھی پھر مختلف قسم کی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں، فارن پالیسی always has to have support from your public. اور پاکستان کی فارن پالیسی میں یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے، گڑا ہوا ہے. ہماری پوزیشن قائد اعظم کے زمانے سے گڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنا بیفور پیلسٹینین اسٹیٹ از کریٹڈ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. میرے خیال میں کوئی ہماری حکومت نہیں مان سکے گی. صحیح. انور اقبال صاحب، کیونکہ ایبراہم اکارڈز کا ذکر ہوا، کیا یہ نیتن یاہو کو پلیز کرنے کے لیے، یہ کیونکہ جیسے منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں اٹس ٹوٹلی irrelevant, has no relevance with the deal with Iran، اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہاں ان کو بھی خوش رکھا جا سکے یا اس لابی کو بھی خوش رکھا جا سکے؟ دیکھیں ان پر جو انٹرنل پریشر تھا، جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا تھا انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی، وہ بھی یہ بات کو سمجھتے تھے کہ اس کو اس طرح پش نہیں کیا جا سکتا.
اور اس کو یہ جو کوشش ہے ان کو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی، اس لیے اس کو انہوں نے بڑی آسانی سے دیکھیں ڈراپ بھی کر دیا. میرا نہیں خیال کہ دوبارہ انہوں نے مینشن کیا، اور اب اگر مینشن بھی کریں گے تو اسے مینشن ہی کریں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سچویشن کو سمجھتے ہیں. اور پہلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض ممالک کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا. ہاں. تو میں یہ ہے کہ یہاں جو ریپبلکن پارٹی میں جو ریپبلکن پارٹی میں اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں اور جو ایک لابی ہے وہ پریشر ڈالتی رہتی ہے، اور اس پریشر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. امریکی صدر کو اپنے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کوئی باتیں مانتے ہیں، کوئی باتیں نہیں مانتے. ایسا بھی نہیں کہ اسرائیل کی ساری باتیں واشنگٹن میں مان لی جاتی ہیں، بعض باتیں نہیں بھی مانی جاتی ہیں. تو یہ تو ایک حصہ ہے یہاں کے امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا، اور وہ چلتا رہے گا. اچھا منیر اکرم صاحب، لبنان کا جو مسئلہ ہے وہ ایران کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ وہاں سیز فائر ہو، اینڈ دے وانٹ ٹو کور براڈر مڈل ایسٹ. لیکن لبنان میں جس طرح سے اب حملے کیے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیسکلی از ایکٹنگ ایز اے اسپوائلر، اور یہ جان بوجھ کے اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تاکہ امریکہ اور ایران کی ممکنہ کسی بھی معاہدے کو سبوتاج کیا جا سکے؟ جی، میرے خیال میں جو لبنان کا مسئلہ ہے اس کی جوڑ یہ جو میمورینڈم ہے ایران کے ساتھ، ایران امریکہ کا، اس میں یہ نقطہ بھی کافی اہم ہے. میری نظر میں ایک وجہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے امریکہ کی اور ٹرمپ صاحب کے فیصلے میں جو ڈیلے ہو رہا ہے، اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیبنان میں سیز فائر جب تک نہیں ہوگا، جب تک یعنی کہ اسرائیل جو اپنی امیجیٹ آبجیکٹیوز ہیں، ملٹری آبجیکٹیوز، اس کو حاصل کرے تو پھر سیز فائر ہو. تو میری نظر میں ایک وجہ یہ ڈیلے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کو ابھی کھلی چھٹی ہے، وہ نیتن یاہو صاحب وہاں حملے کر رہے ہیں، اور ان کو کافی ریزسٹنس، یعنی حزب اللہ کی ریزسٹنس کافی بڑی اچھی ریزسٹنس وہاں ہوئی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آبجیکٹیوز ان کی حاصل ہو جائیں بیفور سیز فائر فلی کمز انٹو پلیس. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ ڈیلے کی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.